طالبان کا کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے اور اب تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو ایئر آپریشن ہے وہ بھی نہیں برقرار رہ پائے گا. جو افغان فورسز ہیں وہ طالبان کے سامنے پتہ نہیں کیسے ٹھہر پائیں گی. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک مکمل طالبان کنٹرول کی طرف اس وقت افغانستان جا رہا ہے؟ حالانکہ پاکستان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایک ایسی حکومت چاہتے ہیں جو سب کی حکومت ہو, صرف طالبان کی حکومت نہ ہو افغانستان میں بلکہ دوسرے سٹیک ہولڈرز بھی ہوں. دیکھیے شاہزیب, ایک تو پہلے توقع کی جا رہی تھی کہ 3 لاکھ کے قریب افغان فوج ہے جس میں 45,000 کے قریب اسپیشل فورسز ہے, تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ ریزسٹ کرے گی اور امریکہ نے اس سال کے لیے بھی $3 بلین مدد دی ہے ان کو. لیکن یہ حیرت انگیز بات ہے کہ جگہ جگہ پہ وہ ریزسٹنس کیے بغیر طالبان کو ڈسٹرکٹ سرنڈر کر رہے ہیں, اور صوبائی ہیڈ کوارٹر پہ تو ابھی خود طالبان حملہ نہیں کر رہے ہیں امریکن کے ساتھ جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے نتیجے میں. دوسری تشویشناک بات یہ ہے کہ صرف ایسٹ میں یا پھر ساؤتھ میں نہیں بلکہ افغانستان کے شمال میں آپ دیکھیں کہ بلخ صوبہ جو کہ ازبک رشید دوستم کا صوبہ سمجھا تھا, وہاں پہ ڈسٹرکٹ فال ہو گئے. پھر تخار جو کہ تاجک صوبہ ہے وہاں پہ ڈسٹرکٹ فال ہو گئے بغیر ریزسٹنس کے, ان کی فوج چھوڑ رہی ہے. اور اس سے سب سے بڑی تشویشناک یہ ہے کہ جو وزیر دفاع تھے اسد اللہ خالد, وہ 3-4 دنوں سے حالانکہ بڑے انٹی طالبان بھی سمجھے جاتے تھے اور خود بھی ان کا ساؤتھ سے تعلق ہے, NDS کے چیف بھی رہے ہیں اور وردی پہن کے وہ پہلے ریزسٹنس کی قیادت کرتے تھے طالبان کی, وہ پہلے کچھ دنوں سے غائب تھے. اور کل اشرف غنی نے ان کی جگہ نیا وزیر دفاع بھی بسم اللہ کو وزیر دفاع بھی مقرر کر لیا, آرمی چیف بھی نیا مقرر کر لیا, کیونکہ افغان حکومت خود یہ دیکھ رہی ہے کہ ان کی فوج ریزسٹنس نہیں کر رہی ہے جو توقع کی جا رہی تھی. یہ تو افغان فوج کی طرف سے ریزسٹنس نہ کرنا ہے اور پھر نارتھ میں اور ویسٹ میں یعنی جوزجان جیسے صوبوں میں ڈسٹرکٹ کو سرنڈر کرنا یا اس پہ طالبان کا قبضہ, یہ بالکل توقع اور تجزیے کے خلاف ہے. مطلب اب پھر جو دو چیزیں ہیں کہ ایک تو وہاں پہ کولیشن حکومت ہو, صرف طالبان کی حکومت نہ ہو, اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ مستقبل میں طالبان, داعش, القاعدہ کوئی بھی امریکہ کی سرزمین پر حملہ نہ کر سکے. یہ دونوں آپ کو پوری ہوتی نظر آتی ہیں جو اس وقت اسٹرکچر ہے؟ دیکھیں یہ کام کروا سکتا تھا امریکہ, لیکن امریکہ نے اس وقت طالبان سے یہ چیز نہیں منوائی. اب طالبان کے ساتھ جو اس نے ڈیل کی اس میں نہ ان سے جنگ بندی منوائی, نہ پہلے کولیشن گورنمنٹ کا حصہ بننے کی شرط ان کی طرف سے رکھی گئی. صرف مذاکرات پہ ان پہ آمادہ کیا, لیکن اس کے لیے کوئی ڈیڈ لائن انہوں نے نہیں رکھی کہ اگر مذاکرات طالبان کے کامیاب نہیں ہوتے یا وہ حکومت کا حصہ نہیں بنتے تو پھر کیا ہوگا. اور ان سے صرف یہ گارنٹی لے لی کہ القاعدہ کو وہ اپنی صفوں میں نہیں رکھیں گے, اس کی مانیٹرنگ کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے. دوسری طرف ان کے 5,000 قیدی افغان حکومت کی مرضی کے خلاف ان سے چڑھوا دیے. اب امریکہ یک طرفہ پاکستان پہ تو دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ طالبان سے جنگ بندی کروائے اور پولیٹیکل سلوشن کے لیے ان کو آمادہ کرے, لیکن طالبان پاکستان کی بات نہیں مان رہے ہیں کیونکہ ان کا مورال بہت ہائی ہو گیا ہے اور ان کو یقین ہے کہ جلد یا بدیر افغانستان ان کی جولی میں آ گرے گا. تو اس لیے پاکستان کی تمام تر کوششوں کے باوجود طالبان نہ تو جن ٹرمز پہ اشرف غنی چاہتے ہیں پولیٹیکل سیٹلمنٹ, اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور جنگ بندی کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہو رہے ہیں. دوسری طرف امریکی خود زیادہ انٹرسٹڈ نہیں لگ رہے کیونکہ یہ 1 سال ہو گیا امریکی تماشا دیکھتے رہے. پھر دوسرا یہ کہ وہ بغیر یعنی سارے جو ان کے وعدے تھے کہ ہم افغانستان کو نہیں چھوڑیں گے, وہ وقت سے پہلے امریکی نکل رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ طالبان نے ان کو ستمبر تک کی مہلت دی ہوئی ہے, لیکن امریکہ اور ٹوٹل ان کے 2500 فوجی رہ گئے تھے, نیٹو کی ان سے زیادہ تھے, لیکن وہ ستمبر کا بھی انتظار نہیں کر رہے ہیں امریکی اور جولائی تک اپنا انخلا مکمل کر رہے ہیں. بیسز کو پوری طرح خالی بھی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ادھر جو قیمتی سامان کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کو اڑا دیتے ہیں. تو یہ لگتا یہی ہے کہ خود امریکی بھی شاید افغانستان میں پیس کے لیے زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے یا پولیٹیکل سلوشن کے لیے. بہت شکریہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی.